العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر آفت و بلا و بیماری اور وبا سے محفوظ ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور ہمیں توفیق دے کہ جو بھی ہم باتیں مولا کائنات کے حوالے سے سنتے ہیں اسے اپنی زندگی میں لے آئیں اور اس پہ عمل کریں، تاکہ خداوند عالم ہمیں مولا کائنات کے اس اطاعت پر اور ان کے اس قول پہ عمل کرنے پر اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ زبان پر ہے کہ جو منہ میں آتا ہے لوگ کہہ دیتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کے ان جملوں سے اور آپ کی افواہوں سے اور آپ کی ان گفتگو سے سامنے والے کی عزت و حرمت کو کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس پر مولا کائنات آج ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، بہت اچھا قول ہے۔ 381 میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم بہ فاذا تکلمت بہ صرت فی وثاقہ فاخزن لسانک کما تخزن ذہبک ورقک۔ کہہ رہے ہیں جو گفتگو آپ کرتے ہیں یہ آپ کے قید و بند میں ہے۔ جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو جو بھی بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کے قید و بند میں ہے، اسے کہیں چاہے نہ کہیں۔ لیکن ایک بار فیضا تکلمتا، جب آپ نے اس بات کو کہہ دیا اب آپ اس کی گرفت میں آ گئے، یعنی ایک بار بات کہہ دی اور لوگ بات کہتے ہیں کہ کسی سے کہیے گا نہیں، اب وہ بات رکتی نہیں ہے، وہ بات کہیں نہ کہیں جاتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں فخزن لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، کما تخزن لہبک، جیسے اپنے زیور خزانے اور سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو، ورقک، اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح سے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور بڑا عجیب جملہ کا فربا کلمت سلبت نعمتن وجلبت نقمتن، بہت سے تمہاری باتیں نعمتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور مصیبتوں کو نازل کر دیتی ہیں۔ یعنی مصیبت صرف اور چیزوں سے نہیں آتی، مصیبت اس سے بھی آتی ہے کہ اپنی زبان سے کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی کو بدنام کرنا، کسی پہ اتہام لگانا، چغلخوری کرنا، غیبت کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور افواہیں اڑانا، مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے بہت تیزی سے، یہ کیا کرے گی؟ آپ کی نعمتوں کو، آپ کی آسائش کو، آپ کے سکون کو چھین لے گی اور مصیبت میں مبتلا کر، رزق کی تنگی ہو جائے گی، بیماریاں میں مبتلا کر دے گا خدا۔ لہذا ہمیں اور آپ سب کو کوئی بھی بات نگیٹو کرنے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مولا اس قول میں ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں۔ پھر 382 میں ارشاد فرمایا، وقال علیہ السلام لا تقل ما لا تعلم، جو نہیں جانتے ہو اس کے بارے میں بات نہ کرو۔ یعنی ہر آدمی کو خداوند عالم نے ایک سبجیکٹ میں رکھا ہے، ایک سبجیکٹ پر اسپیشلسٹ بنایا ہے، ایک سبجیکٹ میں آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا چنتے ہیں۔ کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی مولانا ہوتا ہے، کوئی بہت سے ہنر سیکھتا ہے۔ جو جانتے ہیں اسی کے بارے میں بات کریں، لیکن جو نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں بات نہ کریں۔ اور بہرحال کہنا پڑتا ہے کہ مذہب کے معاملے میں ہر آدمی بات کر رہا ہے، جو نہیں جانتا ہے مذہب کے بارے میں وہی بول رہا ہے، جو جانتا ہے وہ تو بول ہی رہا ہے۔ بل لا تقل کل ما تعلم، بلکہ جو نہیں جانتے ہو اس پہ بات نہ کرو، اور جب بات کرو تو تفصیل نہ کرو، سب کی سب ایک بیک بیان کرنا شروع نہ کر دو، کیونکہ سامنے والے کو سمجھ نہیں آئے گی ہوتی۔ فإن اللہ قد فرض علی جوارحک کلھا فرائض یحتج بها علیک یوم القیامہ۔ بہت سخت جملہ ہے، کیونکہ خداوند عالم نے تمہارے جسم کے ہر اعضاء پر ایک فرض عائد کیا ہے، جن کے ذریعے قیامت میں تم پر وہ حجت لائے گا، دلیل لائے گا، پوچھے گا ہاتھ نے تمہارے کیا کیا، آنکھ نے، زبان نے۔ تو ہر چیز کا ہمیں
اس دنیا میں موت سے پہلے خیال رکھنا پڑے گا۔ دیکھیے یہ مولائے کائنات کی باتیں ہیں، اگر ہم اس کو اگنور کریں، نہ سنیں، نہ پڑھیں، تو مولا پہلی ملاقات تو مولا ہی سے ہونی ہے موت کے بعد، تو مولا کو کیا جواب دیں گے کہ ہماری باتیں ہو رہی تھیں اور آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا؟ تو بڑا مسئلہ ہے، اور ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، تاکہ جب مولا کے سامنے جائیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے بہت اچھا کیا ہے، شرمندہ نہ ہو مولا کائنات کے سامنے۔ پھر مولا فرماتے ہیں 383 میں، احذر ان یراک اللہ عند معصیت، جب تم گناہ کر رہے ہو تو ڈرو اس سے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تم یہ سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کرو، ویفقدک عند طاعتہ، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے گناہ کے وقت تمہیں دیکھ رہا اور تمہاری اطاعت کے وقت تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا نہ ہو جائے کہ تم گھاٹے میں آ جاؤ، کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، آپ کی اچھائی بھی دیکھ رہا ہے، آپ کی برائی بھی دیکھ رہا ہے۔ وَإِذَا قَوَيْتَ فَأَقُوا عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، اور جب کسی سے لڑنا ہے، جب اپنے کو طاقتور دکھانا ہے نا کہ ہم بہت طاقتور ہیں، تو اللہ کی اطاعت میں اپنی طاقت کو دکھاؤ، اپنی قوت کو دکھاؤ۔ اذا قویت فاقو، اپنی قوت کو دکھانا ہے تو کہاں دکھاؤ؟ اللہ کی اطاعت میں دکھاؤ۔ فاذا ضعفت فاضعف عن معصیت اللہ، اور جب تم یہ چاہتے ہو کہ تم گناہ سے بچو، تم یہ چاہتے ہو کہ تم کمزور دکھو، مطلب اگنور کرو، تو اللہ کے گناہ سے اگنور کرو، جو گناہ ہے اس سے اگنور کرو۔ یعنی عجیب بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں، برائی کے وقت بھی، اچھائی کے وقت بھی، تو ایسا نہ ہو جائے کہ تم یہ سوچو کہ کچھ نہیں ہونا ہے، دیکھ تو یہ تمہیں گھاٹے میں لے جائے گا۔ اور اگر تمہیں قوی اور طاقتور بننا ہے تو اللہ کی اطاعت پہ بنو، اور اگر تمہیں ضعیف ہونا ہے تو اللہ کی معصیت میں کمزور ہو جاؤ، یعنی گناہ کی طرف جلدی راغب نہ ہو۔ پھر 384 میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، الرکون الی الدنیا مع ما تعاین منها جہل والتقصیر فی حسن العمل اذا وثقت بالثواب علیہ غبن، دنیا کی حالت دیکھنا، والرکون الی الدنیا، یعنی دنیا کے حالات کو دیکھ کے اس کی طرف چل دینا، جھک جانا، جدھر دنیا چل رہی ہے ادھر ہی چلنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہل ہے، یعنی تو جہالت ہونے کا آپ کو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، دنیا جو کر رہی ہے آپ بھی وہی کر رہے ہیں، یہ جہالت ہے۔ وَالتَّقْصِيرُ فِي حُسْنِ الْعَمَلِ، اور اذا وثقت فی الثواب علیہ، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ نیکی کرنے میں ثواب ملے گا، اس کے باوجود آپ اس میں کمی کر رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ آپ کو گھاٹا اٹھانے والا سودا ہے۔ اللہ اکبر۔ غبن، یعنی غبن کیا ہے آپ نے، کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم نیک کام کریں تو مجھے ثواب ملے گا، پھر بھی آپ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا جدھر جا رہی ہے مجھے نہیں جانا چاہیے، لیکن آپ دنیا کی طرف چل دیے، یہ جہل ہے، گھاٹا آپ کو ملے گا۔ وَالطُّمَانِيَّةُ إِلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ قَبْلَ الْإِخْتِبَارِ عَجْزٌ، اور پرکھے بغیر، سمجھے بغیر کسی کو پر بھروسہ کر لینا، یہ تمہارے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اگر کسی اجنبی سے مل رہے ہو جسے نہیں جانتے ہو، اس پہ بھروسہ نہ کرو، پہلے پرکھو کہ وہ اچھا آدمی ہے کہ نہیں، ایماندار ہے کہ نہیں، تب اس پر بھروسہ کرو۔ کتنی اچھی باتیں مولائے کائنات نے ہمیں بتائی ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کریں تو واقعاً ایک بہت اچھی اور بہت اطمینان کی زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ زبان کے حوالے سے بات کی، پھر ارکان ہمارے جسم کے حوالے سے بات کی، پھر ہمیں سمجھایا کسی پر اعتبار نہ کرو، جو اجنبی ہیں جب تک انہیں پرکھ نہ لو، جب تک ان کی ایمانداری، ان کے ایمان، ان کے نظریے، ان کی چال ڈال، ان کے کردار کو پرکھ نہ لو، بھروسہ نہ کرو۔ جو بھروسہ کرو گے تو
گھاٹے میں مطلب پائے جاؤ گے۔ پھر 385 میں ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات من حوان الدنیا علی اللہ انہ لا یعصى الا فیہا، اللہ کے نزدیک اس سے بڑی حقارت کیا ہو سکتی ہے اس دنیا کی کہ دنیا میں لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کی طرف جائیں گے، دنیا حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ گناہ ضرور کریں، گناہ ہوگا۔ وَلَا يُنَالُ مَا عِندَهُ إِلَّا بِتَرْكِهَا، اور اس سے بہترین بات کیا ہوگی کہ جو دنیا کو ترک کر دیتا ہے اسے نعمت ضرور ملتی ہے۔ دنیا کے ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کے آپ گھر میں بیٹھ جائیں۔ دنیا کے ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اتنا ہی اپنا وقت لگائیں، اتنا ہی اپنے کو مصروف کریں جہاں آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کا کلچر، آپ کا عزت و آبرو جسے کہتے ہیں کہ وہ ختم نہ ہو جائے، وہیں تک آپ کو جو ہے وہ دنیا میں انوالو ہونا ہے۔ ادروائز اگر آپ بہت زیادہ ہوں گے تو یہ دنیا آپ کو کہاں لے جائے گی آپ کو اندازہ ہے۔ تاریخ ہے ہمارے سامنے، عمر ابن سعد کی تاریخ ہے اور بھی لوگوں کی تاریخ ہے کہ کیا سے کیا ہوا ہے۔ من طلب شیئا نالہ او باعہ، جو شخص کسی چیز کے طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے یا تو پورا پا جاتا ہے یا ان میں سے کچھ حصہ اسے ضرور ملتا ہے۔ کوشش کرنے پر آپ ناکام نہیں ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں کوشش کرتے رہیں، خدا اندلم آپ کو عطا ضرور فرمائے گا۔ ما خیر بخیر بعدہ النار وما شر بشر بعدہ الجنہ، وہ خیر خیر نہیں ہے جس کے بعد آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کس چیز کا خیر؟ یعنی آپ نے کیا کیا؟ کیا مطلب ہے؟ وہ نیکی جو اللہ رسول کے نظر میں نیکی ہے وہ کریں، وہ کریں گے تو جہنم سے بچیں گے۔ ورنہ اللہ رسول کے جس کو نیکی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ، نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، ظاہر بات وہ گناہ ہے۔ ما شر بشر بعد الجنہ، وہ شر نہیں ہے جس کے بعد جنت ہے۔ یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں دنیا کے کہ یہ فساد ہے، یہ جھگڑے والی بات ہے، یہ ایسی بات ہے، حق بات کریں تو ہر کوئی چڑھتا ہے، ہر کوئی ناراض ہو جاتا ہے۔ ان کی ناراضگی سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو جنت میں خدا اندرم ضرور ڈالے گا کیونکہ آپ نے حق بات کی ہے۔ وَكُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ فَهُوَ مَحْقُورٌ، پھر فرمایا جنت کے سامنے ہر نعمت حقیر ہے، چھوٹی ہے، جنت بہت عظیم نعمت ہے۔ وَكُلُّ بَدَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَةٌ، اور ہر مصیبت کہ جس کے بعد جہنم میں جانا نہ ہو، وہ مصیبت نہیں ہے، وہ تو آپ کے لیے راحت ہے کہ اللہ نے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ پھر 388 میں مولا فرماتے ہیں الا وَإِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةِ أَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ، اس بات کو جان لو کہ فقر و فاقہ ایک مصیبت ہے، فقر اور فاقہ ایک مصیبت ہے، لیکن فقر و فاقے سے زیادہ مصیبت کیا ہے؟ مرض البدن، بیماری، جسم کی بیماری۔ وَأَشَدُّ مِن مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ، جسم کی بیماری تو ہے لیکن اس سے زیادہ سخت بیماری قلب کی بیماری ہے۔ قلب کی بیماری کیا ہے؟ شک، وسواس، نفرت، بغض، نگیٹیویٹی، یہ قلب کی بیماریاں ہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے مولا کائنات کہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں قلب کی بیماری آ جائے، یعنی شک، وسواس ہوتا ہے نا، وضو کیے جا رہے ہیں طاہر ہے کہ نہیں ہے، نہائے چلے جا رہے ہیں طاہر ہے کہ نہیں ہے، ہر چیز کو نجس پاک میں تول رہے ہیں، بلا وجہ شک کر رہے ہیں، ہر بات پہ شک ہو رہا ہے، بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، نگیٹو باتیں سوچنا، یہ مرض ہے قلب کا۔ تو یہ مرض بہت سخت ترین مرض ہے، مولا فرماتے ہیں۔ اس کے دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مولا نے کہیں اور فرمایا کہ اگر تمہارا قلب مریض ہو جائے تو تم قُلْ اعوذ برب الناس قُلْ اعوذ برب الفلق کے سورہ کی تلاوت کثرت سے کرو تاکہ خدا اندلم تمہارے قلب کو ان بیماریوں سے نجات دے دے۔ الا وَإِنَّ مِنَ النِّعْمِ سَعَةَ الْمَالِ وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمَالِ صِحَةُ الْبَدَنِ، یقیناً مال میں وسعت نعمت ہے،
اگر آپ مالدار ہیں، پیسہ خدا نے دیا ہے حلال طریقے سے تو نعمت ہے. وافضل من سعۃ المال صحت البدن، لیکن اس مال کی وسعت اور مال کی فراوانی سے زیادہ بہتر ہے تمہارے بدن کی صحت. نہیں، صحت پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جسم اور اپنے وجود کے صحت کے خیال کریں، نگیٹیویٹی نہیں رکھیں گے، حسد ہو، بغض ہو، فتنہ ہو، فساد ہو، اس طرح کی باتیں اگر ذہن میں نہیں لائیں گے تو آپ خود سالم رہیں گے. وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ، قلب اور بدن کی صحت سے افضل ہے قلب کا پاک ہونا، قلب کا متقی ہونا، یعنی ہر طرح سے انسان خوش رہے. اگر کوئی مصیبت میں بھی ڈالتا ہے تو یہ سوچ کے آدمی اپنے کو پازیٹو رکھے کہ جس نے ڈالا ہے اس سے خدا خود نمٹ لے گا، تو انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. من ابطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جو عمل میں پیچھے رہ گیا، جس نے نیکیاں نہیں کی، جو نیکیوں میں آگے نہیں بڑھا، اس کو اس کے خاندان کا شرف، میرے دادا ایسے تھے، میرے بابا ایسے تھے، وہ آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتا، وہ آپ کو خوش نہیں کر سکتا. آپ کے باپ دادا تھے، آپ کیا ہیں؟ اور پھر روایت الاخرى، ایک روایت میں فرمایا من فاتہ حسب نفسہ لم ینفعہ حسب آبائہ، جو اپنی شرافت کو بھول جائے اسے اس کا خاندان، اس کی فیملی، اس کا اسٹیٹس بچا نہیں سکتا ہے. مولا کہنے کا مطلب کہ آپ اپنے خاندان پہ اس وقت ناز کریں جب آپ شریف خود ہو، خود باکمال ہو تو ٹھیک ہے. آپ کے باپ دادا کیا تھے یہ دنیا نہیں دیکھے گی، آپ کیا ہیں، آپ کا کیریکٹر کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، یہ زیادہ معاشرے میں اہمیت رکھتی ہے. اب مولا کائنات نے اپنے زندگی کے ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے کہ کیسے اپنی زندگی کو گزاریں. آخری قول ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات سوال کر لیجئے گا، چونکہ پچھلی بار سوال نہیں ہوئے تھے، مجھے بڑا افسوس ہوا تھا، اور آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہونا چاہیے ان سوالات میں. آخری قول میں 390 میں مولا فرماتے ہیں، آج کے آخری قول میں للمومن ثلاث ساعات، مومن کے لیے 3 گھڑیاں ہیں، 3 وقت ہے. فساعت یناجی فیہا ربہ، ایک گھڑی ایسی جس میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، عبادات کرتا ہے. وساعت یوم معاشہ، اور ایک ایسا ہے جہاں وہ اپنے معاش کی تلاش میں روزی روٹی کے لیے نکل جاتا ہے. ایک حصہ عبادت کا زندگی میں ہونا چاہیے اور ایک حصہ اپنے معاش کے لیے ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا وَسَاعَةٌ يُخَلِّ بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَذَّتِهَا فِيمَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ، اور ایک وہ ساتھ ہے جس میں حلال پاکیزہ لذتوں کو اپنے نفس سے میں مطلب انجوائے کرنا، جسے کہتے ہیں گھومنا پھرنا، حلال طریقے جو حلال ہے جسے شریعت نے جائز قرار دیا ہے. تو یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں، اچھی لذتوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں حلال طریقے سے. یعنی یہ بھی وقت اپنے کو اور اپنی فیملی کو دینا چاہیے. ہر وقت پیسہ کمانے اور دنیا کمانے میں نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہیے اور انہیں اچھی جگہ لے جانا چاہیے جہاں پہ حلال جائز ہو. تو یہ ایک انسان کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے کہ پہلا وقت اپنے رب کے لیے، دوسرا اپنے نوکری اور بزنس کے لیے، تیسرا فیملی، دوستوں اور اپنے بچوں کے ساتھ حلال طریقے سے انجوائے کرنے کے لیے. لَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَن يَكُونَ شَاخِصًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ وَخُطْوَةٍ فِي مَعَاد أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ. پھر فرمایا کہ عقل مند آدمی کو زیب نہیں دیتا ہے وہ گھر سے دور رہے، یعنی گھر چھوڑ کے لوگ غائب رہتے ہیں اپنی فیملی کو بلا وجہ کے لیے، یہ مناسب نہیں ہے. اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں انسان کو رہنا چاہیے، مگر 3 موقع پر، یا تو معاش کے لیے، بزنس کے لیے اپنے، یا اپنے نوکری کے لیے کہیں دور رہ رہا ہے اپنے گھر سے، اپنی فیملی سے، یا خطوۃ فی معاد، یعنی دین کے لیے، اللہ رسول کے لیے، خدمت کے لیے نکلا ہوا ہے، دور ہے گھر سے، اس وقت مناسب ہے. لذت فی غیر محرم، یا جو حرام نہیں ہے ان لذتوں کے لیے
کہیں دوستوں کے ساتھ دور نکل گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنی فیملی سے دور رہ سکتے ہیں، ادروائز آپ اپنی فیملی سے دور نہ رہیں، مولا کائنات نے اس کو منع کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہو تو کر لیں آپ لوگ۔ جی، سوال میرا یہ تھا کہ اگر ہم جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو ہم نماز کس طرح پڑھیں؟ قبلہ رخ کا خیال رکھا جائے یا پھر جس رخ پہ بھی جہاز جا رہا ہے اسی طرف کر لیں؟ جو آپ سے بن سکے وہ کریں۔ بہتر ہے کہ آپ باوضو ہو کے ایئرپورٹ پہ وضو کر لیں۔ جی جی بالکل۔ اگر کہ جب تک آپ سوئیں گے نہیں یا جو وضو توڑنے والی چیزیں نہیں کریں تو وضو رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انتظار کریں کہ جب جہاز اگر قبلہ رخ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یا جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، جگہ نہیں ہوتی ہے فلائٹ میں، جی 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 بالکل۔ اسی پر بیٹھے بیٹھے آپ پڑھ لیں نماز جیسے بھی ممکن ہو، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو اور میں قصر تو ہو ہی جائے گی ظاہر بات ہے، ہاں قصر، ظہر اثر اور عشاء کی۔ جی ٹھیک ہے۔ اور کسی کا سوال ہو تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کر کے سوال کر لیں۔ جی میرا ایک سوال تھا۔ جی بتائیے۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے کہ ایک صاحبہ نے سے یہ بات پوچھی تھی کہ جیسے 2022 میں انہوں نے خمس نکالا اور 23 میں وہ یہ چاہ رہی تھی کہ جو آمدنی ہو اس سے وہ خرچہ کریں، اور یعنی خمس نکلے ہوئے پیسوں کو استعمال نہیں کریں اور 23 کا الگ حساب رکھیں، لیکن ان کے پاس کیونکہ کچھ بینک میں تھے اور کچھ گھر میں تھے، اس کی کنفیوژن کی وجہ سے انہوں نے جو خمس نکلے ہوئے پیسے تھے وہ 23 میں استعمال کر لیے، لیکن ٹوٹل خمس تو ٹوٹل پہ نکلتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے گھر میں اور اس طرح باہر، مطلب گھر میں ہے بینک میں ہے تو خمس تو ٹوٹل پہ نکلتا ہے، اس لیے میرے خیال میں ایکسچینج کرنے میں کوئی مضائقہ تو نہیں ہے یا ہے؟ آپ نے اگر خمس نکال دیا ہے 2022 کا تو اسے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اسے آپ دے دیں۔ اگر آپ نہیں دیں گے اور پیسہ اگر ضائع ہوتا تو آپ ذمہ دار ہیں، گنہگار بھی ہیں اور آپ کو دینا بھی پڑے گا۔ نہیں وہ تو دے دیا، وہ والا خمس تو دے دیا، لیکن اب جو آمدنی ہو رہی ہے، کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خمس تو دے دیا تھا، اب خمس نکال کے جو پیسے بچے ہوئے تھے وہ رکھے ہوئے تھے گھر میں، اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اس کو استعمال نہیں کریں گے، اب 23 میں جو آمدنی ہوگی اس سے ہی اخراجات کریں گی، لیکن انہوں نے جو 22 اس پہ تو خمس ہے ہی نہیں نا۔ اگر مثال کے طور پر میں جہاں تک سمجھا ہوں $1000 ان کی سیونگ تھی، جس میں سے $200 انہوں نے خمس نکال دیا، ٹھیک ہے، بچا ان کے پاس $800۔ جی $800 جو بچا ہے اس پہ تو خمس ہی نہیں ہے، تو خرچ کریں ان کا پیسہ، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ہلو جی میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے 23 میں وہ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ اس $800 کو استعمال نہیں کریں، بلکہ جو 23 نہیں وہ اس پہ تو خمس ہے ہی نہیں، اسے استعمال کریں، وہ تو خمس نہیں ہے، خمس تو نکل گیا، وہ خمس کا پیسہ تھوڑی ہے، اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کریں چاہے نہ کریں، اس پہ خمس نہیں 800۔ نہیں میرا آپ سوال یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل 23 میں انہوں نے اور $1000 کمائے، ٹھیک ہے، اب وہ چاہ رہی تھی اس $1000 میں سے خرچہ کریں، لیکن وہ فار ایگزامپل بینک میں تھے اور ان کے پاس وہ $800 موجود تھے کہ جو گھر میں، مطلب وہ $800 تھے جس پہ خمس نکلا ہوا ہے، وہ یہ چاہ رہی تھی کہ اس کو ٹچ نہ کریں، جو آمدنی 23 میں ہوئی ہے اس سے خرچہ کریں، تو اگر انہوں نے ایکسچینج کر لیا تو کوئی مسئلہ ہے؟ جیسے ایکسچینج کر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اور کسی کا سوال ہو پلیز آپ میوٹ کر کے کر لیں، انمیوٹ کر کے۔ میرے خیال سے سوال نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں 11:15 بج رہا ہے رات کا، اور جی مولانا صاحب پھر آپ دعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میرا سوال ہے، جی ڈاکٹر صاحب جی جہاز کے میں نماز کے حوالے سے، جیسے ہم جہاز میں بیٹھے دوپہر کو، ہمیں پتہ ہے ظہر اثر کا ٹائم ہے، تو ہم نے بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھ لی، ظاہر ہے جہاز تو اپنا چل ہی رہا ہے، تو لیکن یہ کہ جب ہم ٹائم کے حساب سے مغرب عشاء کا کریں، ظاہر ہے پاکستان کی فلائٹ تو لمبی ہوتی ہے نا، تو ہم ٹائم کے حساب سے مغرب عشاء پڑھیں یا ہم باہر دیکھ کر کے بس اب یہ اندھیرا ہو رہا ہے، مغرب عشاء کا ٹائم ہو گیا، وہ دیکھ کے ہم پڑھ لیں؟ ہمیں تو نہیں پتا کہ کدھر کہاں پہ کون سی جگہ پہ کیا ٹائم ہو رہا ہے نماز کا۔ یہ اندھیرا ہو جائے تو مغرب عشاء پڑھ لیں، جہاں پر ہیں فلائٹ میں وہیں کی سچویشن کو مانا جائے گا۔ اچھا، وہیں کی سچویشن کو مانا جائے گا۔ جی
اگر آپ فلائٹ میں اندھیرا ہو گیا تو نماز پڑھ لیں مغرب اس کی مغربین کی. اچھا، اور ظہر اثر کی تو 2 گھنٹے کے نہیں. بعد پھر اجالا اور صبح کی پڑھ لیں. اچھا نہیں، جیسے ہم ظہر اثر کی پڑھ کے بیٹھے تو ابھی تو لمبی فلائٹ چل رہی ہے، فرض کریں تو روشنی پھر رہتی نماز ہے. نہیں ہے، ظہر اثر پڑھ لیا آپ نے، اب آپ کے پاس نماز نہیں ہے ظہر اثر کی. ظہر اثر کی نہیں ہے، جیسے ہی اندھیرا باہر دیکھیں تو پھر آپ اس جگہ مغرب کے عشاء پڑھ لیں. حساب سے اس جگہ کے جی حساب سے ہم دیکھیں کہ وہاں پر کیا ٹائم ہو رہا ہے جہاں سے جہاز گزر رہا ہے. جی ہاں، وہاں پہ اندھیرا ہے تو نماز پڑھ لیں، اندھیرا ہو گیا تو نماز مغرب عشاء ہو جاتی ہے. لیکن اچھا 2 گھنٹے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ سفیدی آ رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، جی جی تو آپ نماز صبح پڑھ لیں. اچھا ٹھیک ہے. جی تو مغرب عشاء تو گول ہو گئی نا ہماری، فوراً ہی پڑھ لی نا آپ نے، پڑھ لی. اچھا اندھیرا ہوتے ہی پڑھ لی اور 2 فوراً گھنٹے دوپہر. بعد آپ نے نماز صبح پڑھ لیا. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ نماز کے مسئلے سے ہی، جیسے اب میں دبئی سے نیو یارک آ رہی تھی، تو جب فجر کے لیے تھا تو وہ ٹائم بتاتے ہیں کہ اس جگہ پہ یہ ٹائم ہے، اس جگہ پہ یہ ٹائم ہے، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے کہا آپ صبح کا ٹائم ہے، تو ہمیں کیا اس کو فالو کرنا پڑے گا کہ صرف ہم باہر کو دیکھ کے کریں کہ اندھیرا ہو گیا تو باہر پڑھ کو لینا؟ دیکھ کے کریں گے، وہ فالو کیوں کریں گے؟ آپ اب جہاں پر ہیں وہاں کی سچویشن کو دیکھیں گے نا. ہاں تو وہ وہی بتاتے ہیں کہ اب یہاں پہ ہیں تو اب فجر نہیں ہوئی ہے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے وہ آیا وہاں پہ کہ یہ فجر ہو گئی ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، تو ان پہ اعتبار کر کے پڑھ لیں. اچھا ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. مولانا صاحب میرے خیال سے اب سوال نہیں ہے، آپ دعا کروا دیجیے. ایک سوال اور ہے مولانا صاحب، یہ اب ہر چیز آن لائن آتی ہے، مجلس بھی، میلاد بھی، سب چیزیں. تو اب جیسے جاب کے بعد آئے تو ہمت نہیں ہو رہی نکلنے کی، تو ہم نے آن لائن سن لیا، تو آن لائن میں ثواب کی کمی ہے بنسبت جا کر اٹینڈ کرنے میں؟ نہ، یہ فرش پہ نہیں بیٹھیں گے تو وہ ثواب تو نہیں ملے گا نا، سننے کا ثواب مل جائے گا. ذکر اچھا وہاں پہ 2 ثواب ہے، فرش پہ بیٹھنے کا اور ذکر سننے کا. گھر پہ ایک ہی ثواب ہے. اچھا. اب جیسے نیاز کنڈے کی نیاز ہو رہی ہے، کافی جگہ کا انویٹیشن آتا ہے، تو اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جہاں کا بھی انویٹیشن آئے آپ وہاں پر ضرور جائیں. اب ظاہر ہے کہ وہاں پر 4 جگہ تو نہیں جا سکتا نا آدمی، 1-2 جگہ جا کے ہی بس پھر واپس گھر آ جاتے ہیں. تو کیا اس صورت میں کیا آپ کہتے ہیں کہ سب جگہ جانا چاہیے جہاں جہاں کا انویٹیشن ہے آپ کے پاس؟ اتنا آپ کی طاقت اور صحت گوارا کر رہی ہے وہاں تک کریں، کوئی واجب تو ہے نہیں. اچھا ٹھیک ہے. بھائی ایک آدمی ہے 2 جگہ جا سکتا ہے. پھر یہ کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو کھانے پینے کے ریسٹرکشنز ہیں، جی شوگر پیشنٹ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کو لیور پیشنٹ ہیں، نہیں کھا سکتے ہر جگہ. جی وہ سچویشن ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے سامنے والے پر. اگر اس میں طاقت ہے تو 4 جگہ جائے، 8 جگہ جائے، نہیں ہے تو 1 جگہ جائے. نہیں، اب بعض لوگ جیسے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نہ کھائیں وہاں جا کر لیکن آپ کو وہاں پہ جانا ضرور چاہیے، تو وہ مجھے بات سمجھ میں نہیں. شرعی کوئی وہ نہیں. ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ دعا کروا دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل ومعين حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے درس کو قبول فرما. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ جو معنونات اس پروگرام میں شامل ہیں، بالخصوص انم نقوی صاحبہ جو اس پروگرام کی روح رواں ہیں، ان کی تمام دنیا اور آخرت کی نیک حاجات کو پورا فرما. ہر شخص کو آفت سے بلا سے محفوظ فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما. جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما. جنہیں روزی اور رزق روزی میں برکت نازل فرما. ہماری اولادوں کو صالح قرار دے. اہل بیت کے چاہنے والوں کو شمار فرما. ہمیں مولا کے سچے شیعوں میں شمار فرما. پروردگارا دنیا کے حالات میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو، عزاداروں کو، جو لوگ اس پر پروگرام میں موجود ہیں، ان کی تمام فیملی کو، تمام رشتہ داروں کو ہر آفت و بلا سے محفوظ فرما. پروردگار محمد واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. پروردگارا اس ذکر سے امام زمانہ کو راضی فرما. مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. تاروں میں شامل فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے
انم نقوی صاحبہ کے تمام مرحومین جن لوگوں نے سوالات کیے ان کے تمام مرحومین جو لوگ موجود ہیں اس پروگرام میں، ان کے تمام مرحومین جو لوگ پروگرام دیکھیں گے ان کے تمام مرحومین، کل مومنات شہداء ملت جعفریہ، علماء مراج کرام جو دنیا میں نہیں ہیں، ہمارے والدین، ہمارے مرحومین کی روح کو اصحال فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ان سوروں کو بطفیل محمد وعلی محمد ہدیہ کیا، سال کیا اپنے تمام ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا اور لوگوں سے موٹیویٹ بھی کیجئے کہ لوگ اس پروگرام میں شریک ہوں۔ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے اور شاید نظر و نیاز نے جو ہے بہت سی اہم چیزوں سے محروم رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام کے اختتام پہ ہم چلتے ہیں انم نقوی صاحبہ کی طرف، وہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ پھر نیکسٹ سنڈے سیم ٹائم 11:30 کینیڈین ٹائم ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ سب کی طرف۔ التماس